الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 144 آج کا ہمارا سبق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں سے نجات دے دی ہے اور فرعون اور اس کے لشکر کو اپنے ساز و سامان کے ساتھ غرق کر دیا، تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے کوئی نیا قانون ملے، نئی شریعت ملے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے قوم کی رہنمائی کر سکے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے 40 دن جس کو چلہ کہتے ہیں چلہ کٹوایا، تاکہ وہ رب سے بات کرنے کی جو ہمت ہے، طاقت ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیرا گیا اور آپ کے دل کا ایک اس کو نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور یہ سارا جتنا بھی پروسیس تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تک لے جانے کی تیاری کے سلسلے میں تھا۔ چنانچہ جب یہ سارا ہو گیا، اب آگے اسی واقعے کو آگے چلا رہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسیٰ، اور لما جب جاء آئے موسیٰ لِمِیقَاتِنَا، میقات وعدہ گاہ، ہمارے لے پر، جدھر کا وعدہ ہوا، جدھر کے لیے بلایا گیا، میقات۔ جیسے آپ حرم پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہو بھائی فلاں میقات سے فلاں میقات سے، وہ جو جگہ ہے جہاں سے بندہ گزرتا ہے اور وہیں احرام اس سے پہلے باندھنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ میقات ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدہ گاہ پر، وعدے والی جگہ پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا ہو موسیٰ سے، ربہ اس کے رب نے، یہ ہو یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، اور ربہ اس کا فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، اور جب کلام کیا اس سے اس کے رب نے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان کے پردے کھل گئے، اور اندر جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے کلام کے ساتھ اندر کی روشنیاں اتنی بڑھ گئی کہ بے اختیار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شدت اشتیاق میں یہ کہہ دیا، رب ارنی، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا دے، انظر الیک، تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ قال، کہا، ربی، یہ ہے ربی، اور پیچھے ہے یا لفظ، میں پہلے بتا چکا ہوں کئی مرتبہ، یا ربی، اے میرے رب، آری، مجھے دکھا تو، نی، مجھے، انظرو، میں دیکھ سکوں، الیک، تیری طرف۔ اور یہ دیکھنا یہ عقل یا دماغ کے آنکھوں سے نہیں ہے، یہ رب ارنی، دکھا تو، انظر، تاکہ میں کدھر سے دیکھ سکوں، آنکھوں سے دیکھ سکوں، اس کھلی آنکھوں سے، انظرو الیک۔ قال، فرمایا رب تعالی نے، لن، ہرگز نہیں، ترانی، تو
دیکھ سکتا نی مجھے. ولیکن انظر، لیکن انظر دیکھ، الی الجبل پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ پس اگر استقر وہ قائم رہا، مکانہ اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِی پس ان قریب تو دیکھ لے گا نی مجھے، یا دیکھ سکے گا مجھے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جب اللہ نے تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكَّا ہو گیا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ، وَخَرَّ مُوسیٰ اور گرے حضرت موسیٰ صَعِقًا بے ہوش ہو کر. فَلَمَّا أَفَاقَ پھر جب ان کو افاقہ ہوا یعنی بے ہوشی ختم ہو گئی، قَالَ سُبْحَانَكَ اے اللہ تو پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. یہ جو لن ترانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے اور قیامت والے دن اللہ کا دیدار ہوگا. اب وہ استدلال کرتے ہیں لفظی لن ترانی سے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ اب بھی اور بعد میں بھی، یعنی مرنے کے بعد بھی، کیونکہ لن ترانی مستقبل ہے نا، تو مستقبل میں کبھی بھی تو دیکھ نہیں سکے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جہاں لفظ لن کا استعمال ہے. اور پھر آگے میں مثلا ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، یہ جو یہود و نصارہ کہتے ہیں نا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور ہم نے تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو فتمنوا الموت، یہ موت کی کیا کرے، تمنا کرے، ان کنتم صادقین اگر یہ تم لوگ کیا ہو، سچے. آگے اللہ فرماتے وَلَن يَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. حالانکہ وہاں لفظ ابداً بھی ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. حالانکہ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب یہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جا کر وہاں پر جب ان کو تکلیف ہوگی، سخت جو ہے نا تکلیف میں مبتلا ہو کر یہ کیا کہیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک جو جہنم کا داروغہ ہے اس کے پاس جا کے درخواست کریں گے کہ جا کے جو ہے نا اللہ کے سامنے درخواست کر دے کہ لیقضی علینا ربک، کہ تمہارا رب ہمارا کیا کر دے، فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں ختم کر دے. یا قرآن میں ہے یا لیتنا کانت القاضیہ، کہ بھائی ہم کیا ہو جاتے، چلے ہی جاتے، ہمارا فیصلہ ہی ہو جاتا. فیصلہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم نہیں ہوتے. یا دوسری جگہ ہے یا لیتنی کنت ترابا، یہ کنت ترابا کہ ہم کیا ہوتے، مٹی. تو یہ تمنا تو کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا، دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ نہیں ہے. وہاں باوجود یہ کہ لن یتمنوا کا ہے، تو لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. پھر یہ جو آیت ہے نا جس سے معتزلہ والے استدلال کرتے ہیں، یہاں 3 استدلالات ایسے ہیں جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے. نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست. بھائی اللہ کے نبی ہے، صاحب شریعت ہے، اور درخواست وہ کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے درخواست وہ کس چیز کی کر، ایک ایسی چیز کی کر رہا ہے کہ جس کا امکان ہے، تب تو وہ درخواست کر رہے ہیں. اگر اس کا امکان ہی نہ ہوتا اور یہ ممکن نہ ہوتا تو کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے فرمایا لن ترانی کہ اس وقت جو تیری صورتحال ہے، اس صورتحال میں تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت اللہ کے دیکھنے کی نفی ہے، نفی اللہ کے دیدار کی نہیں ہے. تیسری دیکھو
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ دیکھو پہاڑ کی طرف، اگر پہاڑ پر تجلی گرائی گئی تو تجلی گرانے کے بعد اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا، ٹھہرا رہا، تو پھر تو ان قریب مجھے کیا کر لے گا، دیکھ لے گا۔ گویا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کو ایک امکانی چیز کے ساتھ مشروط قرار دیا، اور امکانی چیز کے ساتھ جس چیز کو مشروط قرار دیا جاتا ہے وہ خود کیا ہوتی ہے، ممکن ہوتی ہے، اور وہ ناممکن نہیں ہوتی۔ یہ تو 3 دلیلیں ادھر ہے، باقی قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس دن یعنی قیامت والے دن ان لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، یہ ذات کے ساتھ ہے۔ کیوں تر و تازہ ہوں گے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں الی ربہا ناظرہ، یہ اپنے رب کو کیا کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت ساری بلائیاں دیں گے، لیکن ان بلائیوں سے الگ کر کے ایک اور چیز ہے وزیادہ۔ اب زیادہ کی تفسیر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لاعبہ جو ایک حور ہے وہ ہے اس کی تفسیر، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں زیادہ سے مراد اللہ کا کیا ہے، دیدار ہے۔ اسی طرح سورۃ المطففین میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی یہ جو کفار ہے ان سے حجاب میں چلے جائیں گے، پردے میں چلے جائیں گے، یعنی یہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ گویا قیامت والے دن کافروں کے عذاب میں سے ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اگر مسلمان بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ کافروں کے لیے عذاب تو نہ ہوا نا، عذاب تو تبھی ہوگا کہ جب مسلمان اللہ کا دیدار کریں گے اور کافر نہیں کر سکیں گے تو ان کے لیے کیا ہے، دیدار۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی دیکھنے کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن قال لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے تو نہیں دیکھ سکتا؟ یہ جو انسانی ساخت ہے اللہ نے یہ جو آنکھیں دنیا میں دی ہے یہ اتنی کمزور ہے کہ رب تعالیٰ کے دیدار کی اس میں تاب نہیں ہے، رب تعالیٰ کے دیدار کی تاب نہیں ہے، اس لیے بجائے فائدے کے کیا ہوگا، نقصان۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید تسلی کے لیے فرمایا کہ بھائی انظر الی الجبل، آپ دیکھ لو اس پہاڑ کو، فإن استقر مکانہ، دیکھو انسان ساخت میں، جسم میں، قوت میں، طاقت میں یہ پہاڑ سے بہت زیادہ کیا ہے، کمزور ہے۔ انسان کو ایک چاقو مارو تو آر پار ہو جاتا ہے، پہاڑ کو اگر چاقو مارو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے کہا پہاڑ کو دیکھو جو تمہارے سے ہر اعتبار میں قوی اور مضبوط ہے، اگر میں اس پہ تجلی ڈالتا ہوں اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو پھر تم سمجھ لینا کہ تم یہ تاب لا سکو گے، نہیں کھڑا رہا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر بھی یہ تاب نہیں ہے۔ فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب تجلی ڈالی ربہ موسیٰ کے رب نے، للجبل پہاڑ پر، جعلہ جعل ہو گیا، ہو وہ دکن، جعل ہو گیا نہیں، کر دیا، ہوا اللہ نے ہو اس کو، یا اس تجلی نے، دکن ریزہ، وخر اور گرے، موسیٰ صاعقا بے ہوش ہو کر، فلما افاق پس جب افاقہ ہوا یعنی بے ہوشی ختم ہو گئی، دوبارہ آ گئے، یعنی صرف پہاڑ پہ تجلی گری ہے اور ان کی صرف نظر پڑی ہے اس تجلی پر تو بے ہوشی آئی ہے۔ جب افاقہ ہوا قال فرمایا سبحانک، پاک ہے تو۔ اور میں نے جو یہ بے وقت مطالبہ کیا، درخواست کی، اس درخواست پہ میں تبت الیک، میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، الیک تیری طرف،
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلا ایمان لانے والا۔ قال یا موسیٰ، فرمایا رب تعالی نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے اصطفیتو چن لیا کا تجھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں مصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا۔ علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغامات کے لیے۔ یہ رسالات، رسالہ خط کو کہتے ہیں، رسالات اس کی کیا ہے؟ جمع، یعنی خطوط، پیغامات، خط پیغامی ہے۔ وبکلامی، اور اپنی کلام کے لیے، بات کے لیے۔ فخذ ما آتیتک، پس لو ما جو آتے میں نے دیا کا تجھے، اور وہ کیا ہے؟ تورات کی صورت میں۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ من الشاکرین، شکر کرنے والوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، مطالبہ کس کا کیا ہوا؟ شکر کا۔ ہمیں بھی اللہ نے قرآن دیا، ہم سے بھی مطالبہ ہے کس کا؟ شکر کا۔ اور شکر کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی زبان سے بس الحمدللہ الحمدللہ، وہ شکر کا ایک حصہ ہے۔ مکمل شکر یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اسی مقصد میں اس کو استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ ہاتھ اللہ نے دیے، اللہ نے جس مقصد کے لیے دیے ہیں، آنکھیں جس مقصد کے لیے دیے، اس مقصد میں استعمال کرنا شکر ہے۔ اب قرآن کا مقصد کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ قرآن قانون ہے، ضابطہ ہے، آئین ہے۔ اگر ہم اس مقصد میں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے شاکرین ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن اگر اس مقصد میں استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب بھی اللہ کوئی اپنا قانون ضابطہ دیتے ہیں تو دوسروں سے جو مطالبہ ہوتا ہے وہ کس کا ہے؟ شکر کا ہی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدہ گاہ پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رب نے۔ قال رب، کہا اے میرے رب، ارنی، دکھا تو مجھے، انظر الیک، تاکہ میں دیکھ سکوں تیری طرف۔ قال، فرمایا، لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا مجھے، ولکن انظر الی الجبل، بلکہ دیکھ تو طرف پہاڑ کے، فإن استقر مکانہ، اگر وہ قائم رہا، برقرار رہا اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، پس قریب تو دیکھ لے گا مجھے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب تجلی ڈالی رب نے موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو کر دیا اسے ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، پس جب افاقہ ہوا، قال سبحانک، کہا اللہ تو پاک ہے، انی تبت الیک، میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، ہم نے چن لیا آپ کو لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی، اپنی ہم کلامی کے لیے اور اپنی پیغامات کے لیے۔ فخذ ما آتیتک، پس لو جو دیا میں نے تجھے، وکن من الشاکرین، اور ہو جا شکر گزاروں میں سے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔